الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. میری دینی بہنوں اور ماؤں، آج کے اس درس میں میرا عنوان ہے نماز اور قرآن کی تلاوت میں شوق کیسا پیدا کرے. تو کسی بھی چیز کی قدر و افادیت کا اندازہ ہمیں تبھی ہوگا جب ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کو جانیں گے. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے سب سے پہلے نماز اور قرآن کی تلاوت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کروں گی انشاءاللہ. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی تھی. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے وہ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں مومنوں کی صفات کو بیان کیا تو ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یعنی وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان ٹال مٹول نہیں کرتے بلکہ انہیں اپنے وقت میں ادا کرتے ہیں. خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ سنت کے مطابق ان کی نمازیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہم جب دیکھیں کہ جب بھی کوئی اسلام میں داخل ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے نماز ہی کا حکم دیتے. نماز اس لیے معاف نہیں تھی، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم دیا ہے. اس لیے کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وحج البیت وصوم رمضان. تو اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی پلر آف اسلام، تو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینے کے بعد نماز قائم کرنا ہے، جس کی ادائیگی کے بغیر انسان کی ایمان کی عمارت کھوکھلی ہو جاتی ہے. یعنی کوئی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان مطلب نماز نہ پڑھے اور اس کا پلر آف اسلام قائم رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، یعنی روز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا وہ حساب ہوگا وہ نماز ہے. اس لیے کہ بلا شبہ روز قیامت بندے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے. اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ فلاح پائے گا. اگر نماز خراب ہوئی تو ناکام اور نامراد ہو جائے گا. اب اسی طرح ہم اس کی فضیلت کے متعلق اور بھی دیکھ لیتے ہیں. تو نماز جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے اور دخول جنت کا بھی سبب ہے. مسلم کی روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اسے کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، فرض نماز ادا کر، فرض زکات ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ. تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں سے کچھ بھی
نہ کچھ کم کروں گا اور نہ ہی زیادہ۔ جب وہ آدمی مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنتی انسان کو دیکھنا چاہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ یعنی جو شخص، اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو شخص بھی یعنی پلر آف اسلام یعنی توحید کے بعد نماز، نماز، فرض روزہ اور اسی طرح فرض زکوٰۃ کو ادا کرے تو اس شخص کا جو ٹھکانہ ہے وہ اس کا جنت ہے، یعنی وہ بغیر یعنی اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا خیال ہے اگر میں شہادت دوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، ماہ رمضان کے روزے رکھوں اور اس میں قیام بھی کروں، تو میں کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے۔ اب یہ درجات کے اعتبار سے انبیاء کے بعد ان کا درجہ ہے، کس کا؟ صدیقین اور شہداء کا۔ انبیاء کے بعد صدیقین اور شہداء کا درجہ ہے، اور یہ دوسرے اور تیسرے کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ جیسا کہ ہم سورہ نساء کی آیت میں یا قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان اللہ تعالیٰ نے صدیقین اور شہداء کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد کیا ہے۔ تو یعنی جو شخص بھی، یعنی جس شخص کے بھی اندر یعنی یہ صفات پائے جائیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد 5 نمازیں ادا کرے، فرض زکوٰۃ ادا کرے اور فرض روزے ادا کرے اور اس میں قیام بھی کرے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ، یعنی ایسے لوگوں کا حساب جو ہے صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ یعنی ہم بآسانی یعنی نماز، فرض روزہ اور جو ہے فرض زکوٰۃ کے ذریعے جو ہم بآسانی جو ہے ہم جو ہے صدیقین اور شہداء کے مرتبے کو ہم پا سکتے ہیں۔ اب اسی طرح یہ تو فضیلت ہوئی ہے کہ مطلب جو ہے فضیلت ہے۔ اب نماز جو ہے کسی بھی صورت میں کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن مجید کی اب جو ہے اب جو لوگ، یہ تو فضیلت ہے جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، یہ تو یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے۔ اب جو شخص نماز ادا نہیں کرتا ہے، جو نماز کو دین کے ایک ستون کو گرا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے فرماتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورہ ماؤن آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ تو نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں جو ہے سستی اور کاہلی برتتے ہیں۔ تو یہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہ ایسے لوگوں کے لیے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں سستی برتتے ہیں۔ کیسے؟ کبھی پڑھتے ہیں تو کبھی نہیں پڑھتے ہیں، جب جی چاہا پڑھا اور جب چاہے تاخیر سے پڑھنے کو جو ہے اس کا معمول بنا لیتے ہیں، یا اسے مسنون وقت میں ادا نہیں کرتے، یا وہ عاجزی اختیار نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے جو ہے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو اب اس شخص کا کیا انجام ہوگا جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہوگا؟ اب سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسے شخص کا انجام جو ہے کیا ہے ہارون، قارون، حامان اور فرعون اور جو ہے ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک ایسا ستون ہے جس کو جو ہے ہر کسی پر جو ہے واجب اور فرض ہے، یہ کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے بھی معاف نہیں ہے، کوئی مجبور ہے تو اس کے لیے بھی معاف نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس وقت کی قلت ہے تو بھی اس کے لیے معاف نہیں ہے، کوئی ایسے خوف کی حالت میں ہے یا جنگ کی حالت میں ہے، کسی بھی حال میں جو ہے اسے معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر اسے میدان جنگ میں جانا پڑے، اگر دشمن اس کے سامنے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، تو ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے معاف نہیں کی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان بیمار پڑے اور بستر مرگ پر چلے جائے تو تب بھی اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر حال میں جو ہے نماز کو ادا کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اب روزہ جو ہے، روزہ فرض ہے،
تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے نکل آئیں گے کہ مطلب کوئی ایسے بیمار، کوئی ایسے لوگ نکل آئیں گے جو ہے جن کے لیے بیماری کے سبب، جو مستقل بیماری کے سبب جو ہے بڑھاپے کے سبب یا کسی بڑھاپے کے سبب جو وہ روزہ نہیں رکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ زکوٰۃ وہ لوگ کے لیے فرض ہے جو زکوٰۃ کے مستحق نصاب کو پہنچتے ہیں، اور حج جو ہے ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، یعنی جو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن نماز اس کے لیے نہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اور نہ ہی استطاعت رکھنے کی اس کی ضرورت ہے، بلکہ اسے ہر حال میں جو ہے نماز ادا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کا انجام جو ہے فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ایسے لوگوں کا انجام ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے گنہگار لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی طرح اب دیکھیں جب جنتی جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں کو جو ہے بات چیت کرنے کا موقع دے گا، یعنی جنتی اور جہنمی کو آپس میں جو ہے بات کرنے کا موقع دے گا۔ تو جنتی جو ہے گنہگار لوگوں سے جو ہے سوال کریں گے، کیا کریں گے، کیا کریں گے، کیا کہیں گے وہ لوگ، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جسے دنیا میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، جو دنیا میں دیکھا کرتے تھے، تو وہ لوگ سوچیں گے کہ میں نے کس چیز نے انہیں جہنم میں ڈالا ہے۔ تو اس کا سبب پوچھنے کے لیے، مطلب اس کا سبب جاننے کے لیے وہ سوال کریں گے۔ تو نمازی جو ہے مطلب وہ لوگ جو ہے نمازی جب سوال کریں گے تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی ہم مساکین کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر بحث و محاذہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یعنی جان بوجھ کر دائمی طور پر اب یہ دائمی طور پر ترک کرنے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اب ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں جو ہے نماز کو جو ہے ہر حال نماز ادا کرنے کو فرض قرار دیا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے نماز کو ادا نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی یہ لوگ جو ہے مطلب ان کے پاس مال، اتنا مال تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے کھلا سکتے، پلا سکتے، لیکن وہ اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو ان دو اعمال کی بدولت جو ہے انہیں جو ہے وہ لوگ جنتی لوگ جہنمیوں کو جو ہے جہنم میں دیکھیں گے، جانے کا دیکھیں گے۔ اب اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور تم مشرکین میں سے نہ ہونا۔ اس لیے کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں، اب لوگوں میں سے الگ کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ کیسے معلوم ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں؟ توحید کے بعد نماز کے ذریعے آپ کی پہچان ہوگی۔ تو پہچان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، ہمیں اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو پڑھے یا نہ پڑھے، اس کی گنجائش ایک مسلمان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے اب جو ہے اسی لیے جو بتایا گیا ہے کہ نماز جو ہے یہ جو ہے اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا شمار جو ہے وہ مشرکین میں سے ہو جائے گا، تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جو اسی لیے بتایا گیا کہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان جو ہے فرق کر سکتے ہیں۔ اور یہی ایک ایسا عمل ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، یہی ستون ہے جو ہر مسلمان پر جو ہے فرض ہے۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، پھر 50 نمازیوں کو جو ہے کمی کر دی گئی، یعنی 5 نمازوں کو فرض کی گئی تھی، پھر 5 نمازیوں کی کمی کر دی گئی۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ میرے نزدیک جو ہے قول کی تبدیلی کرنا نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ معراج کے وقت جو ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کم کرتے کرتے 5 نمازوں تک اسے کم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، میرے نزدیک جو ہے قول کی تبدیلی نہیں ہے، یقیناً نماز 50 ہی ہے اور تمہارے لیے ان 5 نمازوں کے بدلے میں 50 کا ثواب ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ 5 نمازوں کی جو ہے فضیلت جو ہے 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر کوئی انسان ان 5 نمازوں کو چھوڑتا ہے تو
यकीन जानिए वो 50 नमाजों को छोड़ रहा है और वो अजाब का मुस्तहिक भी हो रहा है। अब इसी तरह फराइज जो है अल्लाह ताला के कुर्ब का और नवाफिल जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत का जरिया है। अब रमजान मुबारक में हमें नवाफिल पर भी तवज्जो देनी है, क्योंकि माह मुबारक में नवाफिल की अदायगी इंतहाई बाइस अजर सवाब है। नफिल इस काम को कहते हैं जो मुसलमान पर फर्ज ना हो, वो इसे अपनी खुशी से अंजाम दे। इसी मफहूम के एतबार से अगर हम देखें तो नफिल नमाज में क्या है, हर वो नमाज आ जाती है जो फर्ज ना हो। मसलन फराइज से पहले और बाद में जितने भी सुन्नत मौकिदा है वो तमाम नमाजें सुन्नत मौकिदा आ जाएंगी, तमाम नवाफिल आ जाएंगी, नमाज तहज्जुद आ जाएगी और नमाज चाश्त वगैरह ये तमाम नमाजें जो है नवाफिल में आ जाएंगे, जिसे इंसान अपनी खुशी से अदा करे। अब ये जो है, अब इन नफिल नमाजों की फजीलत क्या है, तो हदीस में आता है कि नफिल नमाज जो है फराइज की कमी को पूरा करती है। अगर फर्ज नमाजों में कोई कमी रह जाए, मसलन नमाज मुकम्मल खुशू और खुशू के साथ ना पढ़ी जाए या उसके बाद सुन्नतें या बाज मुस्तहब उमूर रह जाए, तो नमाज नफिल जो है फर्ज नमाजों की इसी तरह नक्स को पूरा करती है, कि नक्स को यानी कमी को जो है वो पूरा कर देती है। अब इसका जो है हम अंदाजा जो है हम एक हदीस से लगा लेते हैं कि तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज क़यामत बंदे से जिस चीज का सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर उसने उसे मुकम्मल किया होगा तो उसके लिए मुकम्मल लिख दी जाएगी, अगर उसने उसे मुकम्मल नहीं किया होगा तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि जरा देखो कि मेरे बंदे ने कोई नफिल नमाज भी पढ़ी है या नहीं है। अगर उसने नफिल नमाज पढ़ी है तो अल्लाह ताला उसके जरिए उसकी फर्ज नमाजों को जो है उसको मुकम्मल कर देगा। फिर ज़कात का और इसके बाद बाकी तमाम अमाल का इसी तरह हिसाब लिया जाएगा। तो इससे हमें जो है मालूम होता है कि हमारे नफिल नमाजें जो है हमारे फराइज की जो कमी और कोताही है वो उसको उसके नफ्स को जो है पूरा कर देती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम नवाफिल का जो है खूब एहतमाम करें, चाहे वो रमज़ान हो चाहे वो गैर रमज़ान हो। अब इसी तरह अब जो है सुनन की अदायगी पर भी जन्नत की बशारत है, यानी वो सुन्नतें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के ने नहीं छोड़ा है। तो उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, जो कि क्या है उम्मुल मोमिनीन है। वो फरमाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन और रात में 12 रकात नवाफिल पढ़े तो उसके लिए इसके बदले में जन्नत में एक महल तामीर किया जाएगा। यानी जो शख्स, अब अंदाजा लगाइए कि जो शख्स हर दिन अगर 12 रकात आज अपनी एक घर बनाने के लिए अपनी में उसके बाद उसी के चंद ही दिनों, कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। लेकिन हम ऐसे घर की तैयारी क्यों ना करें जो हमारे लिए हमेशा के लिए है। तो मौकिदा यानी सुन्नत रवातिब की जो है हम जो है सुन्नत रवातिब के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, उसकी जो है अपनी जिंदगी में अपने अमाल में जो है उसको लेकर आए। सोबान रजी अल्लाह अन्हु जो मुस्लिम की रिवायत है, हजरत सोबान रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में ले जाने वाले अमाल के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कसरत सुजूद को जो है लाजिम पकड़ो, बस तेरे हर सजदे के बदले में अल्लाह ताला तेरे दर्जे को बुलंद भी करेगा और इसके सबब तेरे गुनाह को मिटाएगा भी। यानी अल्लाह ताला तुम्हारे एक सजदे के बदले में तुम्हारे एक दर्जे को बुलंद करेगा और इसी के सबब अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी मिटा देगा। अब जो है कसरत सुजूद यानी मतलब इंसान जो है कसरत सुजूद से मुराद इंसान जो है
नफिल नमाज या फर्ज नमाजों की सजदा तमाम ही मुराद है। कसरत सुजूद जो है इंसान को जन्नत में आला और अरफा मकाम दिलाते हैं, जैसा कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया था कि ये भी मुस्लिम की रिवायत है, देखिए बुखारी की रिवायत है, बुखारी या मुस्लिम की रिवायत है ये, अय बिलाल मुझे अपना सबसे ज्यादा पर उम्मीद अमल बताओ जो तुमने इस्लाम की हालत में किया हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज अपने आगे यानी मेराज की रात जन्नत में सुनी है। तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया कि जो मेरे नजदीक उस अमल से ज्यादा पर उम्मीद हो कि मैंने दिन या रात की जिस घड़ी में भी मैंने वजू किया तो मैंने उस वजू के साथ इतनी नफिल जरूर अदा की, यानी जितनी नमाज मेरे हक में लिख दिया गया था, यानी अल्लाह ताला ने मुझे जितनी भी नफिल नमाज की मुझे तौफीक दी, मैंने उतनी नवाफिल हर जब भी मैंने वजू किया तो दिन और रात के किसी भी हिस्से में तो मैंने हर वजू के साथ जो है मैंने इतनी इतनी नवाफिल मैंने अदा की। ये उन्होंने इसका सबब सबब बताया। तो ये क्या है, कसरत सुजूद, यानी फर्ज नमाज तो अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, और इसके अलावा सुन्नत में जितनी भी नफिल नमाजें हैं ये जो है ये तमाम नफिल नमाजें, ये कसरत सुजूद जो है ये हमें अल्लाह ताला के एकदम करीब करने का, अल्लाह ताला के करीब करने का जरिया है, और यही हमारे लिए बुलंद दर्जात का भी जरिया है, ये हमारे लिए नजात नजात का भी जरिया है। अब नफिल नमाज जो है दर्जात की बुलंदी का भी जरिया है, गुनाहों की माफी का भी जरिया है। कैसे? सैयदना सोबान रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, इन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया, तुम ज्यादा से ज्यादा सजदा किया करो, क्योंकि तुम अल्लाह ताला की रजा के लिए एक सजदा करोगे तो वो इसके बदले तुम्हारा एक दर्जा बुलंद करेगा, और एक दर्जा तुम्हारा जो है अल्लाह ताला जो है गुनाह एक दर्जा बुलंद करेगा, और इसके बदले तुम्हारे एक गुनाह को मिटा देगा। तो ये जो है बुलंद दर्जे का सबब भी है और गुनाहों की माफी का भी जरिया है। अब इसी तरह कसरत नवाफिल जो है जन्नत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत का भी जरिया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का भी जरिया है। सैयदना रबिया बिन काब अल असलमी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात गुजारता था। एक रात मैं आपके पास वजू का पानी और कुछ जरूरत की अशिया लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सवाल करो। मैंने कहा, मैं आपसे इस बात का सवाल करता हूँ कि मैं जन्नत में आपके साथ दाखिल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई और सवाल है? मैंने कहा, बस यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ाइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, तुम कसरत सुजूद के साथ क्या है अपने नफ्स पर मेरी मदद करो, इन तुम कसरत से नवाफिल अदा करो। एक ऐसा अमल है जो तुम्हें जो है जिसके जरिए तुम्हें मेरी रिफाकत नसीब होगी, नहीं मेरी सोहबत नसीब होगी, जिसके जरिए तुम मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो हमें जो शख्स भी चाहता है कि उसे मतलब अब वो मुकाम मिले, छोटा सा अमल और जो है उसके बदले में जो है बड़ा सवाब यानी बड़ा दर्जा मिले, उसे जन्नत बड़ा दर्जा मिले, या उसे मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत नसीब हो, तो जिस नीयत से भी जो है मतलब वो नमाज को अदा करेगा तो अल्लाह ताला उसके कसरत सुजूद या उन सजदों के जरिए अल्लाह ताला जो है उसके मतलूबा चीज अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन इंशाअल्लाह जरूर अता फरमाएगा। तो हमें चाहिए कि हम यह फर्ज नमाजों के साथ जो है नवाफिल का भी जो है हमें एहतमाम करना चाहिए। ख्वाहिश वसीयत फरमाई कि वो कसरत कसरत से जो है वो नवाफिल की बेहतरीन और सबसे आला जो है दर्जा है। अब जो है मेरा बंदा जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह ताला जो है हदीस कुदसी है ये, जिसमें जो है अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा जिन जिन इबादतों के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, कोई इबादत भी मुझे इससे ज्यादा पसंदीदा नहीं मगर जो मैंने उस पर फर्ज की है, यानी फराइज मुझको बहुत ज्यादा पसंद है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि यानी मेरा बंदा सबसे ज्यादा मेरा करीब उस वक्त होता है
جب میں نے جن فرض عبادتوں کو میں نے اس پر فرض کیا ہے، ان عبادتوں کے ذریعے سب سے پہلے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو ان فرائض میں کیا ہے؟ جیسے کہ نماز ہے، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو یہ نمازیں جو ہے اسی کے ذریعے سب سے پہلے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ وہ قریب ہوتا ہے، اور پھر میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فرائض پر جو ہے ہمیشگی کرنے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ فرائض کے بعد نفل نمازیں، نفل روزہ، صدقہ ہے، نفل صدقہ ہے، نفلی حج ہے، اور اس کے علاوہ باقی نفلی عبادتیں ہیں جس پر ہمیشگی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہمیں قرب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ نفل عبادتیں جو یہ نفلی جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور انسان جو ہے نفل عبادت تبھی کر سکتا ہے جب انسان جو ہے فرض عبادتیں کرے گا۔ فرض عبادتیں کرے گا تبھی جو ہے وہ اسے جو ہے اللہ تعالیٰ نفلی عبادتوں کی جو ہے اسے توفیق عطا کر سکتا ہے، اور جو ہے نفلی عبادتوں میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اسے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادت کیا ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں جو ہے ورم آ جاتا تھا۔ تو میں عرض کرتی کہ اے اللہ کے رسول، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے باوجود بھی آپ جو ہے نوافل کے ذریعے بھی جو ہے مطلب لمبے قیام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا سب سے مطلب جو رات کا جو قیام اللیل ہے، کہا قیام اللیل ہے، یہ جو ہے اپنے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو ہے قیام اللیل کے ذریعے جو ہے اور دیگر تمام نوافل کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حال ہوگا تو ہم گنہگاروں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہم بھی جو ہے فرض نمازوں کے ساتھ فرض نماز یا فرض عبادتوں کے ساتھ جو ہے ہمیں کیا نفلی عبادتوں کی بھی جو ہمیں نفلی عبادتوں کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور خاص کر رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں، مبارک گھڑیوں میں جو ہے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت نوافل اور جو ہے نوافل کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے جس کے ذریعے جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے قریب، اللہ تعالیٰ کا جو ہے قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیام کی صورت میں یعنی نماز کی صورت میں جو ہے رمضان میں جو ہے 2 صورتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے بچنے کا وسیلہ بنایا ہے۔ قیام اللیل کے ذریعے رمضان میں 2 طرح سے قیام اللیل کو ہمارے لیے جہنم سے بچنے کا وسیلہ بنایا ہے اور مغفرت کا وسیلہ بنایا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کیا ہے؟ یہ صحیح اور مسلم کی روایت ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں ایمان اور یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے لیے 2 صفات بیان کی گئی ہے، کیا کہ قیام کے لیے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے اگر وہ رمضان کے مہینے میں قیام کرے، قیام اللیل کرے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے۔ قیام اللیل، تراویح، تہجد یہ تمام ہی رات کی نماز کو کہا جاتا ہے، یعنی رات کی نماز قیام اللیل کے یہ جو ہے قیام اللیل کے تمام نام ہیں، جسے تراویح ہم کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، یہ تمام رات کی نماز کو کہا جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو جو ہے معاف فرما دے گا۔ پھر اسی طرح اب یہ جو ہے انسان رمضان اگر ہر دن تو اگر وہ ایمان اور ثواب کی نیت سے یقین کے ساتھ اگر جو ہے قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ان جسے ہم تراویح کہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں بھی جو ہے
اس کی جو ہے شب قدر میں بھی جو ہے اس نماز کے لیے قیام اللیل کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شخص بھی شب قدر میں یعنی قدر والی رات میں جو ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے جو ہے قیام اللیل کرے، تراویح یا تراویح پڑھے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اب سوچئے جب نفل نماز جو کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل نماز کون سی ہے؟ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، حدیث میں آتا ہے یعنی فرض نماز کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ قیام اللیل ہے، یعنی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے۔ جب قیام اللیل کا یہ ثواب ہوگا تو پھر فرض نماز کا کیا ثواب ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ فرض نماز کا کیا مطلب، فرض نمازوں کا کیا ثواب ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ہمیں جو ہے فرض نماز اور قیام اللیل کو جو ہے ہمیں رمضان کے مہینے میں جو ہے اس کی پابندی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو ہے اس کے لیے جو ہے نشاط اور قوت کو ہمارے اندر اس کے لیے نشاط اور قوت کو ہمارے اندر پیدا کرے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اور ایک نفل نماز کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں نماز پڑھی، یعنی وہ شخص، یعنی اللہ تعالیٰ کہ یہ بھی جو ہے نفل نماز ہے، یہ سنت موقدہ نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے، لیکن اس نفل نماز کا سنت سے جو ہے مطلب سنت سے ثابت ہے، اور اس کا ثواب بھی جو ہے سنت سے ثابت ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی یعنی عصر سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے۔ اسی طرح اور ایک نماز جو ہے ہمیں جو ہے نفل نماز کے متعلق ہمیں ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ چاشت کی نماز ہے۔ چاشت کی نماز کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پر جو ہے، ہر انسان کے جسم میں 360 جو ہے جوڑ ہوتے ہیں، اور ہر انسان کو اپنے 360 جوڑوں کے عوض جو ہے بدلے میں جو ہے اسے صدقہ کرنا ہے۔ تو مطلب چاہے وہ راستے سے تکلیف چیز کو ہٹاؤ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان 360 ہو جائے گا۔ تو یہ تمام جو ہے عصر سے پہلے 4 رکعت سنتیں اور محل تعمیر کرے، طرف پر رحم شب قدر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو جو اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہی نہیں بلکہ شب قدر میں کی عبادت جو ہے کیا ہے؟ 83 سال 4 مہینے سے زیادہ، 83 سال 4 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نفل نمازوں، فرض نمازوں کے ساتھ ان تمام نفل نمازوں کی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق رمضان کا بھی جو ہے بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان ہی شہر القرآن، یعنی شہر رمضان شہر القرآن، ایسے کہ رمضان کا مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن اور نماز کو ہم جو ہے قرآن اور رمضان کو جو ہے ہم الگ نہیں کر سکتے، یہ دونوں ایک چیز سے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ رمضان ہی کے مہینے میں جو ہے قرآن نازل ہوا، اور قرآن ہی جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔
اب جو ہے رسول اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس عظیم کتاب کے لیے ان آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کو نازل کرنے کے لیے عظیم کتاب کو نازل کرنے کے لیے سب سے عظیم مہینے کو سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے عظیم مہینے کا انتخاب کیا. پھر اس عظیم مہینے میں سال کے تمام راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کی رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جو ہے نازل کیا ہے. اس لحاظ سے جو ہے ان دونوں میں جو ہے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں اس میں، من الھدی والفرقان، اور یہ جو ہے حق اور باطل میں جو ہے صحیح اور غلط میں جو ہے تمیز کرنے والی کتاب ہے. اب رمضان میں جو ہے قیام اور سیام جمع ہو جاتے ہیں. بندے کے لیے 2 کوششیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. دیکھیے، ایک کوشش دن میں روزے کی صورت میں اور ایک کوشش رات میں قیام کی صورت میں، یعنی قیام اللیل کی صورت میں. چنانچہ مومن قیامت کے دن 2 شفاعت سے جو ہے شادکام ہوگا، 2 شفاعت جو ہے اسے نصیب ہوگی. قیام کرنے پر قرآن کی شفاعت اور روزہ رکھنے پر جو ہے روزے کی شفاعت جو ہے اسے قیامت کے دن نصیب ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوت کے کاموں سے روکے رکھا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، ہم نے اسے رات میں سونے سے روکا رکھا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا. اور اس جو ہے اس حدیث کو جو ہے احمد نے اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے. اب قرآن کے پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کی مثال، یعنی جو قرآن یعنی جو مومن اور منافق کی مثال کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن اور منافق کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے اور نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال کو جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اس طرح بیان کی ہے. ابو موسیٰ اشعری جو ہے اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے ترنجبین کی طرح ہے، نارنگی کی طرح ہے. اس کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے مومن کی مثال نارنگی کی طرح ہے. اس کی خوشبو جو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے. اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، یعنی مومن تو ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا، تو اس کی مثال کھجور جیسی ہے. اس کی خوشبو نہیں ہے لیکن اس کا ذائقہ میٹھا ہے. اب اس منافق کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے تو خوشبودار پودے کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے اور ذائقہ جو ہے بہت ہی تلخ یعنی کڑوا ہے. اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا تو وہ اندرائن جیسی ہے جس کی خوشبو نہیں ہے اور اس کا ذائقہ بھی جو ہے کڑوا ہے. اندرائن جو ہے کچھ ایک یعنی تلخ ایک کڑوے پھل کو کہتے ہیں جسے جو ہے انسان جو ہے دوائی کے طور پر جو ہے استعمال کرتا ہے. تو اسی طرح حافظ قرآن اور کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنے والوں کی شفاعت جو ہے قرآن کریم کرے گا، یعنی قیامت کے دن جو ہے کرے گا. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن جو ہے سفارشی بن کر آئے گا، یہ تمہارے لیے سفارش کرے گا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو ہے رسول سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کریم کو جو ہے وہ لایا جائے گا. یعنی جو شخص قرآن کریم کا حافظ ہے تو قرآن کریم جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، صاحب قرآن ہے یعنی حافظ ہے، کثرت سے تلاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے کیا حسن سلوک فرمائے گا ایسے شخص کو جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں اور جو حافظ بھی ہے. تو یہ کوئی حافظ بھی ہے تو ایسے شخص کے بارے میں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کریم کو لایا جائے گا. وہ کہے گا اے میرے رب، حافظ قرآن کو حلہ پہنا دے، حلہ یعنی کوئی زیور پہنا دے تو حافظ قرآن کو جو ہے عزت کا یعنی بزرگی کا جو ہے اسے تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا اسے مزید کچھ کہے عطا فرمائے اللہ تو اسے مزید اور عطا فرما، جس پر اسے جو ہے لباس جو ہے عزت کے لباس پہنایا جائے گا.
پھر اسے جو ہے قرآن کریم کہے گا اے میرے رب اس سے تو جو راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا تو صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کریم کو پڑھتا جا اور درجات میں بڑھتا جا، اس کی ہر ایک آیت کے بدلے میں ایک نیکی جو ہے زیادہ کی جائے گی۔ یعنی یہاں تک کہ یہ مقام ہوگا جو صاحب قرآن ہے، جو ہے قرآن کا حافظ ہے یا قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کرنے والا ہے، تو قیامت کے دن ایسے شخص کو جو ہے قرآن سفارش کرے گا، یہاں تک کہ اسے جو ہے بخش دیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب انسان جو ہے سورہ، اب دیکھیے قرآن مجید کی جو سورہ ملک ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سورہ ملک جو ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے جو ہے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا، یہاں تک کہ اسے بخش نہ دیا جائے، جب تک جو ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عاجزی کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اسے بخش نہ دیا جائے۔ اسی طرح اس کے متعلق یعنی کہ سورہ ملک کی فضیلت میں ہی آتا ہے کہ جو شخص بھی قرآن مطلب سورہ ملک پڑھنا سورہ ملک کا عادی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ عذاب قیامت یعنی کیا ہے قبر میں جو ہے اس کے لیے جو ہے حفاظت، مطلب اس کو عذاب قبر سے بچنے کا یہ اس کے لیے ذریعہ ہے۔ اب جو حافظ قرآن ہے وہ امت کے جو ہے بہت بزرگ عزت والے جو لوگ ہیں، احباب ہیں، قرآن کریم کے حفظ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے معزز ترین لوگ جو ہے حامل قرآن ہے، یعنی حاملین قرآن ہے، جو کہ وہ رات کو عبادت کرنے والے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا جو ماہر ہے، یعنی پڑھنے میں جو ماہر ہے، تو معزز، انتہائی معزز اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو انسان قرآن مجید کو پڑھتا تو ہے اور لیکن حقلاتا ہے، یعنی اس کو پڑھنے میں جو ہے دشواری ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اسے تو تکلیف ہوتی ہے، مشقت کے ساتھ دشواری کے ساتھ پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے 2 اجر ہے، اور یہ کہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو جس شخص کو جو ہے قرآن پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے مطلب دھیرے ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ لوگ جو ہے قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے تو دوہرا اجر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مشقت کے باعث جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں ڈبل اجر دے گا۔ تو ہمیں جو ہے قرآن مجید کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو ہے قیامت کے دن سورہ فرقان میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں گے قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے قرآن مجید سے اعراض کرنے اور روگردانی کرنے والوں کے اس کے خلاف شکایت کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ آئے میرا رب، افسوس کہ میرے قوم نے جو ہے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو راہ پر لے کر جاتی ہے، سیدھی راہ پر لے کر چلنے والی ہے، اسے جنت میں لے جانے والی ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والی ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے والی ہے، انسان کی زندگی اور آخرت کا جتنی بھی خیر و بھلائیاں ہیں اس قرآن مجید میں جو کہ موجود ہے۔ تو اس موجودہ جو آیت جو ہے جو میں نے تلاوت کی ہے کیا ہے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی میری جو امت جو ہے قرآن کو جو ہے چھوڑ دیا تھا، روگردانی ہونے کی تھی۔ تو امام ابن تیمیہ جو ہے اس کی تشریح اور اس کی توضیح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بد نصیب قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، یعنی جو شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اس نے بھی قرآن مجید کو چھوڑ دیا، یعنی قرآن مجید کو چھوڑنے والوں میں اس کا حکم ہوگا۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس کے معنی اور مطالب کو غور و فکر نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو بھی جو ہے قرآن مجید کو چھوڑنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اسی طرح جو قرآن مجید کی تلاوت تدبر اور تدفر کے ساتھ کرتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس نے بھی جو ہے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ جو ہے ابھی ایک واقعہ جو میں چند دن پہلے میں سنی تھی
کہ مطلب میں نے غور و فکر کیا تھا اس بات پر کہ کیا واقعی قرآن مجید مطلب قرآن مجید یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی امت کے خلاف جو ہے اپنے ہی امت کے مقابلے میں جو ہے ان کی شکایت کریں گے؟ کیونکہ آج ہم مسلمانوں کے ہم جو حالات دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، مسلمانوں میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے طرف نہیں ہے، آپسی جو اختلافات ہیں ایک مذہب کو لے کر دوسرے مذہب کو لے کر ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہنا، ایک مسلمان بھی جو ہے کافر کے مقابلے میں بھی جو ہے مسلمان کی حمایت نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں تو ان تمام کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو تمام لوگوں کو جوڑے رکھتی ہے، جوڑے رکھتی ہے۔ 14ویں صدی ہجری کے جو ہے مجدد اعظم جو ہے شیخ الہند محمود حسن عصری جو ہے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جو ہے جب ان کو جو ہے 1920 کی بات ہے، تو یہ جو ہے جب ان کو جو ہے کیا ہے امریکہ کے جو لوگ ہیں کیا بولتے ہیں، جب یہ آزادی جنگ کا وقت آزادی کے جنگ کا جو وقت تھا، اس وقت جو ہے انہیں قید کر لیا گیا تھا۔ قید کر لینے کے بعد یہ قید کی اسیری سے یہ 4 ساڑھے 4 سال کے بعد جو ہے وہ قید سے رہا ہوئے۔ قید سے رہا ہونے کے بعد جو ہے دیوبند میں جو ہے ایک بہت بڑا جلسہ جو ہے منعقد ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا جلسہ رکھا جاتا ہے، جہاں پر جو ہے اب پورے ہندوستان کے جو ہے ہندوستان کے پاکستان جب ہندوستان اور پاکستان جب ایک ہی تھا، تو اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے جو جتنے بھی بڑے بڑے کبار یعنی بڑے بڑے علماء تھے اس جلسے میں شریک تھے۔ اس وقت جو ہے انہوں نے جو ہے ایک بات جو ہے ان لوگوں سے مخاطب 1920 کی بات ہے، اور جو ہے انہوں نے اس وقت بات کی تھی۔ تو اس وقت جو انہوں نے جب 4 ساڑھے 4 سال کے بعد انہیں رہائی ہوئی تھی، اور اس رہائی کا سبب بھی یہ تھا کہ انہیں جو ہے کینسر جو ہے تھرڈ اسٹیج پر جو ہے پہنچ چکا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے انہوں نے جو ہے جیل سے جو ہے انہیں رہا کر دیا، اس سبب سے کہ کہیں ان کی موت کا سبب جو ہے ہمارے لیے طوفان کا سبب نہ بن جائے۔ تو انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا۔ جب انہوں جلسے میں جو ہے 1920 کے جلسے میں جب انہوں نے دیوبند کے جلسے میں جو ہے شریک ہوئے، تو انہوں نے جو ہے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے اسیری کی زندگی میں نے اسیری کی جو جتنے بھی سال نے زندگی گزاری ہے، اس میں میں نے جو ہے ایک ہی 2 باتوں کو میں نے جو ہے غور و فکر کیا، میں نے تمام چیزوں کا جائزہ لیا اپنی اسیری کی زندگی میں۔ جب میں نے جائزہ لیا تو میں نے 2 چیزوں کو جو ہے میں نے اخذ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے قرآن کو ترک کرنا ہے، اور اسی طرح نہیں علماء کا یا مسلمانوں کا جو ہے وہ قرآن کو ترک کرنا ہے۔ دوسری بات مسلمانوں کا جو آپس اختلافات ہے، یہ 2 چیزیں ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں نے جو اپنی پوری زندگی میں اگر میں نے غور کیا تو یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے قرآن کو چھوڑنے کا سبب بنے ہیں۔ اسلام میں جو ہے اب جو ہے ایک اس انسان کے اختلاف مسلمانوں کے اختلاف کا سبب بھی یہ کیوں بتایا گیا ہے؟ مسلمانوں کے اختلاف کا سبب بھی جو ہے قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ جو ہے اب کون کہتا ہے کہ مطلب کیا انسان جو ہے قرآن کہ کس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ تو ہر کوئی نہیں، کسی نے علماء تو قرآن کو چھوڑے ہوئے نہیں ہیں، یا کوئی مسلمان تو کئی مسلمان تو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ہم یہ سوال کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں ہم دیکھیں گے تو ہر کوئی جو فقہ کے مسائل کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہر کوئی اپنی جو ہر کوئی فقہ کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، تو ہر کوئی مسائل میں جکڑا ہوا ہے، مسائل میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی قرآن کا چھوڑ دینا، اس پر عمل کرنا جو ہے ہمارے لیے ہماری دنیا اور ہمارے آخرت کو جو ہے برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک قوم کو جو ہے قرآن کے ذریعے بلندی عطا فرماتا ہے، اور ایک شخص کو جو ہے قرآن ہی کے ذریعے جو ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق کیوں ہے؟ کیونکہ جو شخص قرآن کو تھامتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو تھامتا ہے، قرآن کے مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بناتا ہے، اپنی ذہن کو پوزیٹو رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اسے جو ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اب جو شخص اپنی زندگی میں قرآن کو نہیں لاتا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہے قرآن ہی کے ذریعے جو ہے اسے ذلیل
قرآن کے مقام ہے ایک دوسرے مسلمانوں میں اختلافات کا ایک سبب یہ بھی ہے قرآن مجید. پھر اسی طرح اب دیکھیے اگر ہم جو ہے کسی بھی چیز کو ہم سلف کے ہم طریقے کو دیکھیں، اس امت کے جو ہے سلف جو ہے اس موقع کو جو ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس کی عظمت کو جو ہے جانتے تھے، رمضان کی عظمت کو جانتے تھے اور اس کو اسی طرح پورا سمجھتے تھے. جب رمضان آتا تو قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے تھے اور اس کا مذاکرہ کرتے تھے. صبح شام اس کی تلاوت کرتے، اس حال میں کہ ان کے دل لرزاں ہو جاتے اور روکھڑے کھڑے ہو جاتے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا اور قرآن ختم کرنے کے لیے وہ بہت سی کوششیں کیا کرتے تھے. کچھ سلف ہر تیسرے دن میں قرآن مکمل کرتے تھے، ان میں سے کچھ ہر 10 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے اور اس کے برعکس کچھ ایسے بھی تھے جو قرآن کو جو ہے ایک ہی دن میں جو ہے مکمل کرتے تھے. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن عفان جو ہے خلیفہ ثالث ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ اس مہینے میں خوش ہوتے تھے. اس میں اتنی اس لیے کہ اس میں اتنی خیر و برکت اور رحمت اور گناہوں کا کفارہ رکھا گیا ہے. ان کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے اور ایک رکعت میں قرآن کو وہ ختم کرتے تھے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود جو کہ ہر ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، جب رمضان شروع ہوتا تھا تو وہ ہر 3 راتوں میں ایک مرتبہ جو ہے قرآن کو ختم کرتے تھے. اسی طرح قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں ہر 3 راتوں میں ایک مرتبہ قرآن کو ختم کرتے تھے. جب آخری عشرہ آتا تو ہر رات میں ایک مرتبہ وہ قرآن کو ختم کرتے تھے. اسی طرح امام مالک جو ہے امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ کے امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑے محدث اور جو ہے فقیہ گزرے ہیں. ان کے دروس کے لیے مدینے میں ان کے دروس کے لوگ جو ہے دور دراز سے آیا کرتے تھے ان کے لیے، ان کے مجلس میں شریک ہونے کے لیے. لیکن امام مالک رضی اللہ عنہ مالک رحمہ اللہ جب رمضان شروع ہوتا تو اپنی تمام کتابیں بند کر دیتے اور قرآن مجید کو جو ہے وہ پکڑ لیتے. پورا مہینہ وہ جو ہے رمضان میں کہ اپنے درس و تدریس کو جو ہے وہ بند کر دیتے، اپنے فتووں کو بند کر دیتے اور قرآن مجید کو پکڑ لیتے اور مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے، ہر وقت باوضو رہتے اور فرمایا کرتے کہ ھذا ھو شہر القرآن، یہی قرآن کا مہینہ ہے. آپ کے روز و شب جو ہے دن اور رات یہی آپ کے جو ہے دن اور رات جو ہے آپ کا یہی معمول رہتا کہ جب تک کہ رمضان گزر نہیں جاتا آپ کا یہی معمول رہتا تھا. امام کیا ہے مالک رضی رحمہ اللہ کا. تابعین اعظم تابعین ایمانی تاج اوقات کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرائض ادا کرتے ہیں، بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے اس رمضان کے مطلب رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اسی طرح جب رمضان ختم ہوتا تو وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے اس رمضان میں جو بھی نیکیاں کی ہیں 6 مہینے تک وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہماری نیکیوں کو جو ہے تو قبول فرما لے. کیونکہ ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے رمضان کے مہینے میں ایک دن کا روزہ جو 1000 دنوں سے بہتر ہے اور ایک دن میں تسبیح کرنا 1000 دنوں میں تسبیح کرنے سے زیادہ افضل ہے اور ایک دن میں ایک رکعت پڑھنا رمضان میں 1000 رکعتوں سے بہتر افضل ہے. یعنی وہ اس مہینے کی فضیلت کو اور اہمیت کو جانتے تھے، اسی لیے اس مہینے کی وہ جو ہے وہ غنیمت جانتے ہوئے وہ اعمال میں جو ہے بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیا کرتے تھے. اسی طرح کیا بخاری کی روایت ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کا میلان اس کی طرف باقی رہے، جب اگتا جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی تم قرآن مجید کو بند کر دو، قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دو. اس لیے کہ قرآن مجید کوئی بھی چیز جو ہے ہمیں اخلاص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اور ادا کرنا چاہیے. غافل دل کے ساتھ ہمیں جو ہے کوئی بھی نیکی کام ہم نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب تک ہمارے اندر نشاط رہے
جب تک ہمارا میدان جو ہے قرآن مجید کی طرف رہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے. جب ہمارا میدان ختم ہو، جب ہمیں اکتاہٹ آ جائے، تو ہم جو ہے قرآن مجید کو جو ہے ہم بند کر دیں. اسی طرح ہم قرآن مجید کو جو ہے بار بار پڑھنے، مطلب زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر کسی کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، اب اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر میں نیکیوں میں پیچھے رہ جاؤں گی، میں پیچھے رہ جاؤں گا، تو انہیں چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ قرآن کو سنے بھی، اور جتنا ہو سکے جو ہے وہ قرآن کو مشقت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے پڑھنے کی کوشش کرے، کیونکہ مشقت کے ساتھ پڑھنے میں انہیں دوہرا اجر ہے، انہیں ڈبل اجر ہے. ایک ماہر قرآن کی بنسبت اسے ڈبل اجر ملے گا. اسی طرح وہ جو ہے قرآن کو سنے، اس کے بھی ذریعے جو ہے وہ نیکیوں کو، مطلب قرآن کے اجر کو پالیں گے. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے ایک حرف ہے. الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور لام ایک حرف ہے. اور الف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں، 1 سے 10 نیکیاں لکھے گا. لام کے بدلے میں جو ہے 10 نیکیاں لکھے، میم کے بدلے میں جو ہے، یعنی اس طرح جو ہے الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں کا جو ہے اللہ تعالیٰ لکھے گا. لیکن یہی اگر ہم پورا رمضان کے مہینے میں ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حرف کے بدلے میں 10 سے لے کر ہمیں 700 تک جو ہے اس کے اجر کو بڑھا دے گا. اب دیکھیں ہمارا کیا معمول ہے. ہم میں سے جو بعض لوگ جو ہے، یعنی جب ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، مشینی انداز میں جو ہے عبادت کرتے رہتے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ عبادت جو ہے ہمارے درجات کو بلندی کا سبب ہے، یہ عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کرنے کا سبب ہے. تو ہم جو ہے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، مطلب کوئی بھی ہم جب عمل کرتے ہیں تو ہم مشینی انداز میں جو ہے اس کو جلدی 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 کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم کوئی بھی نیک عمل اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے خلوص کے عوض جتنا ہمارا خلوص ہوگا، ہمارے خلوص کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا. اسی طرح ہمیں رمضان میں جو ہے ہم قرآن مجید ہو یا نماز ہو تو ہم اس کی کیسے تلاوت کریں، اس میں ہم کیسے شوق پیدا کریں. تو اب اس ہمیں جو ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، تو نماز کو جو ہے اول وقت میں ادا کرنا ہے. کسی بھی نماز کو جو ہے جو ہے عشاء کو جو ہے، تمام نمازوں کو جو ہے فجر، ظہر، عصر اور مغرب، یہ چاروں نمازوں کو جو ہے اول وقت میں ادا کرنا ہے. اور عشاء کی جو نماز ہے اس کو تاخیر میں ادا کرنے میں افضل بتایا گیا ہے. تو تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر جو ہے چستی پیدا ہوگی، یعنی آپ کے اندر نشاط، آپ کے اندر جو ہے پھرتی پیدا ہوگی. آپ کو جو ہے مزید سنت اور نوافل پڑھنے کا جو ہے آپ کو موقع ملے گا. تو یہ ایک ہے. اور ایک بات کیا ہے، ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں لیکن ثواب میں 50 نمازوں کا ہمیں مل رہا ہے، تو اگر ہم ان نمازوں میں سے اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو ہم جو ہے 50 نمازوں کے ثواب سے جو ہے محروم رہیں گے. اب ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن، یہ آخری رمضان اور یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آج ہم نے جو ہے ہماری یہ زندگی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے، آخری مہینہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے رمضان سے پہلے جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے اپنے سامنے جو ہے ہم نے کئی لوگوں کو جو ہے موت کی خبریں سنی ہے کہ دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. ہم نے سوچا بھی نہیں، صحت مند تھے، تندرست تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں یہ رمضان کو جو ہے نصیب نہیں کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچ کر چلیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، ہو سکتا ہے ہمیں آگے رمضان نہ ملتا ہو. یہ سوچ کر ہم چلیں تو ہم جو ہے ہر عبادت کو جو ہے، قرآن ہو، نماز ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی دیگر عبادتیں ہیں جو ہمیں جو ہے کرنا چاہیے، اس کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے اپنے اندر جو ہے ایک جذبہ، ایک طرح کا جذبہ پیدا ہوگا. اور اسی طرح ہمیں رمضان سے پہلے جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے رمضان کو نصیب فرما، ہمیں رمضان کے مہینے کو جو ہے اسی حق کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے جو حق جو ہے جس حق کے ساتھ ہمیں ادا کرنا چاہیے. استغفار جو ہے یہ ہمارے گناہوں کا ذریعہ ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رمضان میں نیکیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کرے گا. اور ساتھ میں اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو جو ہے شفا میں بدل دے گا.
شفا میں بدل دے گا۔ اسی طرح کئی چیزیں ہیں جو استغفار میں آتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، جو ہمارے لیے رمضان کے مہینے میں نماز، قرآن کی تلاوت اور دیگر اس طرح دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس کی ہمیں جو ہے توفیق ملے۔ میں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے اس ماہ مبارک میں جو ہے ماہ مبارک میں اس مہینے کے آخر تک ہمیں باحیات رکھے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اس کی تمام بھلائیاں ہم کو جو ہے نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ سلف کے طریقے پر چلتے ہوئے شہر القرآن کو یعنی شہر القرآن بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے لیے انعام رمضان کو، اس انعام رمضان کو جو ہے ہونے کی ہمیں پتہ ہے، اور جو بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے کیا؟ کچھ سوال کرنا ہے تو پوچھ لیجیے، ابھی عصر کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر رکھ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔